مغلیہ سلطنت کی شہزادی جہاں آرا۔ سالوں سال کی جلاوطنی کے بعد مغل شہزادی جہاں آرا اور ان کے خاندان کے دن پلٹے اور ان کے باپ بادشاہ بن گئے۔ یہ شہزادے خرم کی تاج پوشی کا دن ہے اور محل میں تیاریوں کی دھوم ہے۔ جہاں آرا اس دن کے بارے میں اپنی ڈائری میں لکھتی ہیں: ہم سب نے نئے کپڑے پہنے ہیں۔ میں نے ریشمی انگرخہ پہنا اور گہرے نیلے رنگ کا چست پاجامہ جس پر چاندی کی زردوزی کا کام ہے، چاندی کے کام والا جالی دار دوپٹہ لیا۔ روشن آرا نے اسی ڈیزائن کا لباس پہنا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ان کے لباس کا رنگ چمکیلا پیلا اور سنہرا ہے۔ ستی النساء بیگم بیگنی لباس اور سنہرے پوشاک میں شاندار لگ رہی ہیں۔ دارا شجاع اورنگزیب اور مراد نے لال پاجامے کے ساتھ سنہرے استر والے جیکٹ پہن رکھے ہیں اور ان کے الگ الگ رنگ کے کمر بند ہیں۔ ستی النساء نے گہنے کے بکسے کھولے اور ہمیں اور روشن آرا کو گلے کے ہار، چوڑیاں، کان کے جھمکے اور پائلیں دی۔ لڑکوں کو موتیوں کے ہار، بازو بند، جوشن اور انگوٹھیاں دی گئیں۔ ماں تو گھنٹوں سے تیار ہو رہی تھیں اور جب ہم نے انہیں دیکھا تو دیکھتے ہی رہ گئے، کیونکہ وہ کبھی اس سے زیادہ خوبصورت، راج شاہی اور سندر پہلے نہیں دیکھی تھیں۔ مغل سلطنت کے سبھی بڑے بزرگ دیوان عام میں موجود ہیں۔ عورتوں کے لیے پردے لگا دیے گئے۔ ہم پردے کے پاس بیٹھ گئے تاکہ دربار کو دیکھ سکیں۔ جن کو میں پہچان سکتی تھی انہیں پہچاننے کی کوشش کی۔ نانا آصف خان سنہرے پوشاک اور کندھے پر لال شال ڈالے نظر آ رہے تھے۔ عبدالرحیم خان خانہ میواڑ کے نوجوان شہزادے ارجن سنگھ کے ساتھ بات چیت میں مگن تھے۔ محبت خان اپنی سفید مونچھوں میں الگ ہی نظر آ رہے تھے۔ پھر میں نے ڈھول کی آواز سنی تو سمجھ گئی کہ اب میرے ابا جان آ رہے ہیں۔ ان کا نام اتنی لقبوں اور احترام کے ساتھ لیا گیا کہ روشن آرا بول پڑی: مجھے نہیں پتا تھا کہ ابو کے پاس اتنی زیادہ القابات ہیں، یعنی اپادھی ہیں۔ میں نے فسفسا کر کہا: کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ انہیں یہ یاد بھی رہیں گے؟ جہاں آرا آگے لکھتی ہیں: پتا جی نے مغل سلطنت کے بہترین زیوراتوں سے سجے گہنے پہنے ہوئے تھے۔ ان کے پوشاک سنہری ریشمی تھے جس پر موتیوں اور چاندی کے دھاگوں سے کام کیا گیا تھا۔ ہیرے والے سرپیچ تھے، یعنی پگڑی پر 2 پنکھوں والے ایک زیور۔ گلے میں موتیوں کی 6 لڑیاں والا ہار اور موتی کبوتر کے انڈوں کے برابر تھے۔ بازو پر انہوں نے بازو بند اور جوشن پہن رکھے تھے اور انگلیوں میں انگوٹھیاں تھیں۔ وہ لکھتی ہیں کہ تاج پوشی کی رسم بہت ہی سادہ تھی۔ شاہی امام نے مبارکبادی دیا اور انہیں دعائیں دی۔ پھر ایک کے بعد ایک اپنے پد کے حساب سے سبھی امیر یعنی سردار آتے رہے، انہیں مبارکباد کے ساتھ تحفے دیتے رہے۔ وہاں سونے کی مہریں، گہنوں کے بکسے، انوکھے اور نایاب ہیرے، موتی، چین کے قیمتی ریشمی کپڑوں کے تھان، یورپی عطر اور مختلف قسم کے گہنے رکھے تھے، کیونکہ سرداروں کو پتا تھا کہ ابا جان یعنی بادشاہ شاہجہاں کو گہنے پسند ہیں۔ پتا جی نے بادشاہ کی حیثیت سے پہلا اعلان کیا۔ انہوں نے وہاں موجود لوگوں سے کہا کہ ماں شاہجہاں کی بیوی کا خطاب اپادھی آج سے ممتاز محل ہوگا اور انہیں 10 لاکھ روپے کا سالانہ وظیفہ دیا جائے گا۔ بیگم نور جہاں کو 2 لاکھ روپے کا سامان وظیفہ دیا جائے۔ نانا آصف خان ابا جان کے وزیر بن چکے تھے، انہیں شاہی لباس دیا گیا۔ محبت خان کو اجمیر کی جاگیر دی گئی۔ ارجن سنگھ کو سونے کی مہریں، جواہرات اور گھوڑے دیے گئے۔ جس چیز کا جہاں آرا نے ذکر نہیں کیا ہے وہ ان کا اپنا وظیفہ ہے۔ شاید اعلان اس دن نہ ہوا ہو کیونکہ تاج پوشی کے ساتھ ہی 1 مہینے کے جشن کا بھی اعلان کیا گیا تھا، لیکن ان کے والد اور بادشاہ شاہجہاں نے ان کے لیے 6 لاکھ روپے سال کا وظیفہ طے کیا تھا۔ اس طرح وہ مغل دور کی سب سے امیر شہزادی ہو گئی تھی، جبکہ ان کی عمر صرف 14 سال تھی۔ جہاں آرا بیگم مغل بادشاہ شاہجہاں اور ممتاز محل کی بیٹی اور اورنگزیب کی بڑی بہن ہیں۔ جہاں آرا بیگم کی پیدائش 1614 عیسوی کو آگرہ میں ہوئی۔ اورنگزیب نے اسے صحبت الزمانی کا لقب دیا تھا۔ جب ممتاز محل کی وفات 1631 عیسوی میں ہوئی تو اس وقت جہاں آرا کی عمر 17 سال کی تھی۔ اسے مغلیہ سلطنت کی شہزادی کہا جانے لگا۔ اپنے بھائی بہنوں کی دیکھ بھال کے ساتھ اپنے شفیق والد محترم شاہجہاں بادشاہ کی بھی دیکھ بھال اس نے اپنے سر لے لی۔
ممتاز محل نے اپنے 14ویں بچے کی پیدائش کے وقت انتقال کیا۔ مانا جاتا ہے کہ ممتاز محل کے نجی زر و زیور کی قیمت اس دور میں 1 کروڑ روپے تھی۔ شاہ جہاں نے اسے 2 حصوں میں تقسیم کیا، ایک حصہ جہاں آرا کو اور دوسرا حصہ بچوں میں تقسیم کیا۔ شاہ جہاں اکثر اپنی بیٹی جہاں آرا سے رائے مشورے لیتا تھا۔ انتظامی امور میں اکثر جہاں آرا کا دخل بھی ہوا کرتا تھا۔ اپنی عزیز بیٹی کو شاہ جہاں صاحبۃ الزمانی، پادشاہ بیگم، بیگم صاحب جیسے القاب سے پکارا کرتا تھا۔ جہاں آرا کو اتنا اختیار بھی تھا کہ وہ اکثر قصر آگرہ سے باہر بھی جایا کرتی تھی۔ 1644 عیسوی میں جہاں آرا کی 30ویں سالگرہ کے موقع پر ایک حادثہ ہوا جس میں جہاں آرا کے کپڑوں کو آگ لگ گئی اور وہ جھلس کر زخمی ہو گئی۔ شاہ جہاں اس بات سے نہایت رنجیدہ ہوا اور انتظامی امور دوسروں کو سونپ کر اپنی بیٹی کی دیکھ بھال کرنے لگا۔ وہ اجمیر شریف میں خواجہ معین الدین چشتی کی زیارت پر بھی گیا۔ جب جہاں آرا ٹھیک ہوئی تو شاہ جہاں نے اسے قیمتی ہیرے، جواہرات اور زیورات تحفے میں دیا اور سورت بندرگاہ سے آنے والی آمدنی کو بھی اس نے تحفے میں پیش کیا۔ جہاں آرا نے بعد میں اجمیر شریف کی زیارت بھی کی جو اس کے پردادا شہنشاہ اکبر کا طور طریقہ تھا۔ جہاں آرا ملا بدخشی کی مرید تھی۔ انہوں نے اسے طریقہ قادریہ میں 1641 عیسوی میں ماہر کیا۔ ملا شاہ بدخشی جہاں آرا سے اتنا متاثر تھے کہ اپنے بعد اسے سلسلہ کی ذمہ داری جہاں آرا کو سونپنا چاہا، مگر صوفی طریقہ نے یہ اجازت نہ دی، جس کی وجہ سے وہ چپ رہ گئے۔ جہاں آرا نے خواجہ معین الدین چشتی کی سوانح لکھی جس کا نام مونس الارواح رکھا۔ اس طرح اس نے اپنے پیر و مرشد ملا شاہ بدخشی کی بھی سوانح لکھی جس کا نام رسالہ صاحبیہ ہے۔ جہاں آرا کی تصنیف یعنی لکھی ہوئی کتاب معین الدین چشتی کی سوانح اس دور کا ایک بڑا ادبی کارنامہ مانا جاتا ہے۔ خواجہ بزرگ کے انتقال کے 400 سال بعد ان کی سوانح لکھنا ایک کمال تھا۔ جہاں آرا نے اجمیر شریف کی زیارت کے موقع پر خود کو فقیروں اور صوفی خاتون مانا۔ جہاں آرا یہ کہا کرتی تھیں کہ خود اور اپنے بھائی دارا شکوہ دونوں ہی تیموری خاندان کے وہ افراد ہیں جنہوں نے صوفی طریقہ اپنایا ہے۔ جہاں آرا نے صوفی طریقوں کی پاسبانی کی، بالخصوص اس نے صوفی ادب کی ترتیب میں کافی دلچسپی لی۔ اس نے کلاسیکی ادب اور صوفی ادب کے ترجمات میں کافی دلچسپی لی۔ اس نے 1181 عیسوی میں دلی میں وفات پائی۔ جہاں آرا کی تدفین خواجہ نظام الدین اولیاء کی درگاہ کے قریب ہوئی۔ اس کے مزار پر کتبہ لکھا ہوا ہے جو ان کی سادہ زندگی کی عکاسی کرتا ہے۔